أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی آیات سے نور سمیٹنے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی جو سورۃ بقرہ کی آپ نے آیت مبارکہ سماعت فرمائی، اس کا اب ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم اور انہیں تعلیم دے، الکتاب کتاب کی، والحکمہ اور حکمت، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے، انا کا بے شک، انتا تو ہی، عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے، اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ کنز الایمان میں مفسر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ذریت کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں یہ دعا کی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا رب اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت کر کہ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں صحابہ کی نسل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا، اور اولاد ابراہیم علیہ السلام میں باقی انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد شریف بھی خود بیان فرمایا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ختم النبیین لکھا ہوا تھا، اس وقت سے لکھا ہوا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اور میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک نور ساطع ظاہر ہوا جس سے ملک شام کی ایوان و کسرا محلات ان کے لیے روشن ہو گئے، اور اس حدیث میں دعائے ابراہیمی سے مراد یہی ہے جو اس آیت مذکورہ میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی اور آخر زمانہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کتاب سے قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معنی کا سکھانا مراد ہے۔ حکمت کے معنی میں بہت سے اقوال ہیں، بعض کے نزدیک تو حکمت سے مراد فقہ ہے، اور بعض جو ہیں کہتے ہیں کہ حکمت علم احکام کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حکمت علم اسرار ہے، اور ستھرا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ لوح نفوس و ارواح کو قدورات سے پاک کر کے حجاب اٹھامی اور آئینہ استعداد کی جلا فرما کر انہیں اس قابل کر دیں کہ ان میں حقائق کی جلوہ گری ہو سکے۔ ضیاء القرآن میں مفسر اسی آیت مبارکہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ اس میں انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک ایسے جلیل القدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے التجا کی جا رہی ہے کہ جس کا دامن رحمت اتنا کشادہ اور خوان کرم اتنا وسیع ہو کہ ہر خاص و عام اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس دعا کا مصداق کون ہے امت مسلمہ میں، جو ہماری ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ یہی دونوں دعا کرنے والے ہیں، تیسرا اور کوئی نہیں، اولاد میں سے ہو رسول مبعوث فرما۔ دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ ہماری اولاد میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ دونوں صورتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس دعا کا وہی مصداق ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی نسل سے ہو، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تو ہو ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، مثلا اولاد اسحاق علیہ السلام، وہ اس دعا کا مصداق نہیں بن سکتے۔ اور لطف ایزدی ملاحظہ ہو کہ ان دونوں حضرات کی نسل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، بلکہ کسی کو جھوٹا دعویٰ بھی کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، تاکہ یہ حقیقت ہر شک و شبہ سے بالا تر رہے کہ وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام تھی جس کے لیے خلیل و ذوی دعائیں کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ اس آیت مبارکہ میں نبی کے رسول کے 3 فرائض جو گنوائے جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، دوسرا یہ کہ کتاب و حکمت سکھائے، تیسرا یہ کہ اپنے تصرف روحانی سے دلوں کے آئینوں کو جلا دے اور روشن کرے تاکہ حقائق و معارف ان میں جلوہ نما ہو سکیں۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس کے سمجھنے سے ایک بہت بڑے فتنے کا اصولی رد ہو جائے گا۔ حکمت کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنے محل اور موقع پر رکھنا، یعنی حکمہ کا لفظ جو مذکور ہے، اس سے مراد احکام قرآنی کی ایسی تفصیل اور ان کا ایسا بیان ہے جسے جاننے کے بعد انسان ان احکام کی ایسی تعمیل کر سکے جیسے قرآن پاک نازل کرنے والے رب کا منشا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں سے صرف یہی نہیں کہ قرآن سکھا دے، بلکہ اس کا صحیح بیان اور تفصیل بھی سکھائے تاکہ قرآن پاک پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا کے مطابق عمل ہو سکے۔ اور اسی حکمت یعنی بیان قرآن کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تدبر القرآن میں مفسر فرماتے ہیں، صراط الجنان میں مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر کعبہ مکمل کر چکے تو انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ یا رب العالمین ہماری اولاد کو فرما بردار رکھنا اور ایسی اولاد عطا فرمانا کہ جو تیری فرما بردار رہے، اور ہمیں ایک ایسا نبی بھی عطا فرما کہ جس کی ایسی امت ہو کہ جو فرما بردار رہیں۔ تو یہ ایک ایسا ہی ہوا کیوں ان کے امت میں ہمیشہ فرما برداروں کے گروہ آتے رہے، ادھر بنی اسرائیل کے اندر اور ادھر بھی بنی اسماعیل علیہ السلام کے اندر بھی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اطاعت پر چلتی رہی۔ یہ سب دعائیں تھیں جو ان باپ بیٹے نے کی تھی کہ جب خانہ کعبہ تو بنا لیا تھا، تو خانہ کعبہ بنانے کے بعد جو اعمال کرنے تھے ان کے لیے بھی دعائیں کی تھی کہ یا رب العالمین ہمیں یہ اعمال سکھا دے، ہمیں ایسی شریعت عطا فرما دے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف مسجد ہی نہیں بنانی ہوتی، بلکہ مسجد بنانے کے بعد جو کرنا ہوتا ہے، جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، عبادت کے طریقے بھی سکھائے تاکہ اللہ کہ جلیل القدر نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، ہماری امت کے لیے، ہم سب کے لیے ہیں، کہ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اگلی دعا فرمائی وہ تو ہمارے لیے ہے کہ اے ہمارے رب، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے مبعوث فرمایا اس کے بارے میں تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا دعوت ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میری بھی ایسی عظیم دعا ہے کہ انہوں نے یہ جو دعا کی تھی کہ ہماری امت، میری اولاد میں سے ایک ایسا عظیم رسول بھیج کہ جو ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے، انہیں قرآن سکھائے، حکمت سکھائے، اور انہیں پاک صاف کر دے، اور ان کے دلوں کو، ان کی روحوں کو اور ان کے نفوس کو ان کا تزکیہ کر دے، اخلاق بہتر کر دے، ایسا رسول بھیج۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعا کی قبولیت کے طور پر بھیجا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات بھی پڑھی، حکمت بھی سکھائی، صحابہ کرام
رضوان اجمعین کو پاک و صاف بھی کر دیا اور ان کے دلوں کو بھی صاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تزکیہ پاک کرنا آج تک چلتا آ رہا ہے۔ قیامت تک جس کو دل کی پاکی ملے گی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملے گی، اور جس کا بھی دل پاک ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کے صدقے میں ہی ہوگا۔ تزکیہ اور یہ پاکیاں قیامت تک چلتی رہیں گی، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا فرمائی اور ہم ہر نماز میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اتحیات میں جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے ہمارے لیے جو دعا کی اور ہمارے لیے جو مفید بھی تھی، اور ہم بھی قیامت تک ان کا یہ شکریہ ادا کرتے رہیں گے، نماز کے اندر اپنے محبت کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، یہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔